الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، بہت جلد ماہ مبارک ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، 4 یا 5 اور دن اور راتیں ہیں کہ پھر اس کے بعد 2024 کا یہ ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ جو کچھ ہم نے اپنے کھاتے میں، اپنے حساب میں نیکیاں سمیٹی ہیں اس ماہ مبارک میں، تو کل قیامت کے دن ہمارا وہ حساب کھول کر ہمیں بتایا جائے گا کہ آپ نے اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھایا، اور جن لوگوں نے کوتاہی کی تو ان کو بھی دکھایا جائے گا کہ آپ نے کس قدر اس کے اندر کوتاہی کی۔ یہ ماہ مبارک جس کے دن بڑے پربہار اور جس کی راتیں بڑی پرنور پر رونق تھیں، یہ سب ہم سے بالکل بہت جلد جدا ہونے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سنت مقرر کی ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ برابر اپنے وقت پر آئے گا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال جب یہ رمضان آئے گا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے ہم زمین کے اوپر رہیں گے یا پھر زمین کے نیچے جا چکے ہوں گے۔ رمضان مبارک اس مہینے نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، بہت ساری نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ہمارے اندر اس نے عادت ڈالی۔ کتنے بے نمازیوں کو اس نے نماز سے جوڑ دیا، کتنے اللہ کے بندے جو اپنا وقت اور اپنا پیسہ بیکار کاموں میں برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ اپنا وقت بھی بچا رہے ہیں اور اپنے وقت کو اللہ کے کاموں میں اور اللہ کے خوش کرنے والے کاموں میں لگا رہے ہیں، اور ان کا اپنا پیسہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو جائے۔ کتنے گھرانے جہاں بالکل رمضان سے پہلے میوزک، گانے بجانے کی آوازیں گونجتی تھیں، تو ان کے گھروں میں تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ بہت سارے کمالات اور بہت سارے اچھے کاموں کی اس رمضان نے ہم کو عادت ڈالی۔ گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بدلنے پر جب قادر ہیں تو دیگر اور دنوں میں بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اسی طرح سے نیکیوں کے ساتھ جوڑے رکھیں، اور یہ وہ تبدیلی ہے جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ آج دنیا میں ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے اور کیا ہماری اپنی حقیقت ہے، سب جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور یہ حالات اس کے ذمہ دار اولین فرصت میں ہم خود ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ تو ہم نے اگر اپنے آپ کو بدل لیا، ہر آدمی جب یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہاں مجھے نماز کے لیے جانا ہے، رمضان کے مہینے میں جب ارادہ کرتا ہے تو وہ مسجد کو آ رہا ہے، اللہ کے لیے 100 روپیہ مجھے آج خرچ کرنا ہے، جب ارادہ کرتا ہے تو خرچ کر رہا ہے۔
تو یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو بدل لیا تو تمہارے جو حالات ہیں ان کی بدلنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. خاص کر ہمارے اپنے ملک کے حالات اور آنے والے ان دنوں میں جو ہمارے اپنے ساتھ انتخابات کے حالات جو آنے والے ہیں، ان میں بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلا اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر اگر ہم نے زندگی گزارنے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی جتنی بھی چالیں ہیں، جتنی بھی طاقتیں وہ اپنے آپ کو جتانے کے لیے جھونک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ناکام کر سکتا ہے اور ان سب پر پانی پھر سکتا ہے. لیکن ہمارے لیے شرط ایک ہی بات یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مومن بن جائیں اور اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا پڑی ہے اگر تم صحیح معنوں میں شکر گزار بن جاؤ اور مومن بن جاؤ. تو جیسے ہمارا اپنا ایمان ہونا چاہیے، ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ اگر ہم نے پورے کیے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ آج بھی ہمارے اپنے ساتھ قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سربلندی عطا کرے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ بس ایک ہی کنڈیشن رکھ رہے ہیں، ایک ہی شرط اللہ تعالیٰ کی ہے کہ بشرطے کہ تم مومن رہو، صحیح معنوں میں جیسے ایک مومن کو زندگی گزارنی ویسے مومن بن کر تم اگر زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے ہی سربلندی ہے، تم جو نا اونچے رہو گے. تو یہ ہمارے اپنے رمضان مبارک میں جس طرح سے ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے پہچانا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت ساری نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، تو یہ کام ہمارا اپنا ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ صرف رمضان کے مہینے کی عبادتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ ساری عبادتیں ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اس کی زندگی بھر کی عبادتیں ہوتی ہیں. رمضان کو ہم ایسا استاد نہ سمجھ لیں کہ جو استاد بڑا کٹھن ہوتا ہے، بڑا جو ہے کیا ہے ایسا بالکل طلبہ پر اپنا ہولڈ رکھنے والا، اسٹوڈنٹس پر، کہ جیسے ہی وہ کلاس میں آتا ہے تو سارے بچے بالکل جو ہے کہ بلی بن کر جو ہے دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کسی طرح کی جو ہے حرکت نہیں کرتا، آواز نہیں کرتا، پوری طرح سے ماحول بالکل ایک دم پرسکون ماحول ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی استاد باہر نکل کر چلا جاتا ہے تو پھر سے وہ اسٹوڈنٹس، وہ طلبہ اپنی جگہ پر اپنے بالکل جو ہے کیا ہے پرانی اپنی جو ہے کاموں پر اتر آتے ہیں. تو رمضان کو ہمیں ایسا استاد نہیں سمجھنا چاہیے جو وقتی طور پر ہمارے کلاس میں آیا تو ہم بالکل سدھر گئے اور جو نا اخلاق کا ہم نے مظاہرہ کیا، اور جیسے ہی وہ باہر نکل گیا تو پھر ہم بالکل جو ہے کیا ہے اپنی تہذیب سے، اپنے اخلاق سے بالکل جو ہے نکل گئے. بلکہ رمضان کو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنے رمضان دکھائے اور ہماری اپنی زندگی میں کتنے رمضان آنے باقی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن جو بھی موقع ہمیں ملا ہے اس کو غنیمت جانے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے کی پوری کوشش کریں کہ یہ ہمارے اپنے حق میں انفرادی طور پر بھی ایک ایک آدمی کے لیے بھی بہتر ہے، اور بحیثیت امت مسلمہ کے حق میں بھی یہ چیز بہت زیادہ بہتر ہوگی. ورنہ پتہ نہیں کن لوگوں کے اپنے جو نا کالے کرتوتوں کی وجہ سے پوری امت اپنی جگہ پر جو نا کیا ہے بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہوتی ہے. ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے کر اپنی اپنی جگہ پر اس سے کیا کوتاہیاں ہوتی آ رہی ہیں اس کے اپنے بال بچوں کی سب پر نظر رکھے اور سب کی اصلاح کی اگر کوشش کرے تو اللہ تعالی ہمارے اپنے حالات بدلنے کا وعدہ ضرور کرتے ہیں. تو حضرات و خواتین، یہ رمضان ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے، اور جب رمضان کے آخری ایام آتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے اور بھی بہت ساری عبادتیں مقرر کیا ہوا ہے. تو رمضان کے آخری بالکل جنا وقت میں جو عبادتیں ہمارے لیے مقرر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں تو ان میں سے ایک اہم عبادت فطرہ ادا کرنے کی عبادت بھی ہے. زکوٰۃ الفطر جس کو کہا جاتا ہے، صدقۃ الفطر جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ عبادت اللہ رب العالمین نے سارے مسلمانوں پر اس کو فرض کیا ہے. کیا امیر، کیا غریب، کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا مرد، کیا عورت، کیا آزاد، کیا غلام، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسے فرض کیا ہے.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا شعیر یعنی کہ جو اس وقت ان لوگوں کی اپنی غذا تھی، تو اس میں سے 1 سا آپ نے فطرے کے طور پر فرض کیا ہے، ہر آزاد پر بھی اور غلام پر بھی، بڑے پر بھی، چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، مسلمانوں میں سے۔ اور اس کا وقت بتایا گیا کہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے اپنے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک فریضہ ہے، اسے ادا کرنے کی ہم مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس کا وقت اور اس کی مقدار یہ سب کچھ حدیثوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ وقت کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ یہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے، چنانچہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا یہ سب سے اس کا افضل ترین وقت بتایا گیا ہے۔ لیکن صحابہ چونکہ اور بھی بالکل 1 دن یا 2 دن پہلے بھی اس کو ادا کر دیا کرتے تھے، تو زیادہ سے زیادہ 28ویں روزے کو اگر کوئی اپنا فطرہ ادا کر دیتا ہے تو اس کا وہ فطرہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس سے بھی اور بہت پہلے ادا کرنا یہ جو درست نہیں ہے۔ 1 دن یا 2 دن زیادہ سے زیادہ پیشگی ادا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کی مقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا مقرر کیا، اور وہ 1 سا آپ کے زمانے کا ایک پیمانہ تھا غلہ وغیرہ ناپنے کرنے کا، تو ہمارے اپنے پاس 2.5 کلو، ہمارے اپنے حساب سے 2.5 کلو گرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سا ہوتا ہے، تو اسی کے حساب سے ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے وقت میں جو کچھ ان کے اپنے پاس کھانے پینے کی اشیاء ہوتی تھیں، کھجور میں بھی دینے کے لیے کہا آپ نے، منقع میں دینے کے لیے کہا، کشمش، یا پھر اسی طرح سے پنیر وغیرہ جو ان کی عام غذا تھی، اور اسی طرح سے ان کے پاس جو بالکل آج کل ہمارے اپنے پاس جس کو بارلی وغیرہ کہتے ہیں، تو اس طرح کی کچھ غذائیں تھیں، تو ان میں سے آپ نے دینے کے لیے کہا تھا۔ تو اسی لیے اکثر اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس عبادت کو ادا کرنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے اس عبادت کو ادا کرنا چاہیے کہ لوگ اپنے اپنے علاقے میں جو ان کی اپنی عام غذا ہوتی ہے، جو ان کا اپنا اناج ہوتا ہے، اسی میں سے 2.5 کلو یہ فطرہ ادا کریں گے۔ تو یہ فطرہ آدمی اپنی جانب سے بھی ادا کرے گا، اور اس کی اپنی ذمہ داری یا اس کے اوپر جن جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی اپنی بیوی، اس کے اپنے بچے، یا اس کے اپنے ماں باپ، بھائی بہن چھوٹے، جو بھی اس طرح کے اس کے اپنے گھر پر رہتے ہیں، ان سب کی طرف سے 2.5 کلو ایک آدمی کا فطرہ ادا کیا جائے گا، اور یہ فطرہ غربا اور مساکین میں تقسیم کرنا ہوگا۔ اپنے پڑوس کو بھلے سے وہ اس کا حقدار نہ بھی ہو تو چلو میں پڑوسی کو دے دیتا ہوں، یا میرے اپنے رشتہ دار کو جو اگرچہ کہ اس کا حقدار نہیں، تو اس طرح سے اس کو نہیں دینا چاہیے۔ غربا اور مساکین کے لیے دینے کی بات ہم کو بتائی گئی، اور اس کی حکمت اور اس کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جس طرح سے روزے دار اگر اس کی اپنی زبان سے کچھ بھی الٹی سیدھی باتیں نکل گئیں روزے کی حالت میں، اس سے جو کچھ بھی کوتاہی اور کمی ہوئی، تو اس کمی کو، اس کوتاہی کو پوری کرنے کے لیے، اور دوسری طرف فقراء اور مساکین کے لیے اناج فراہم کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ عبادت آدمی جب ادا کرے گا تو فطرہ، اگر سمجھیے کہ ایک گھر میں 4 لوگ ہیں اور 4 لوگوں کا فطرہ 10 کلو اناج جب بن گیا، تو یہ 10 کلو اگر آدمی 2.5 کلو الگ الگ 4 مساکین کو الگ الگ دیتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یا پورے 4 بھی ملا کر کسی ایک ہی گھر میں بھجوا دیا کہ بھئی وہ لوگ زیادہ محتاج ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے، تو اس لیے پورے 4 فطرہ بھی ایک ہی آدمی کو بھی دیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب آپ نے 10 کلو اناج ایک ساتھ اکٹھا کر لیا، اب اس کے بعد اس میں سے اگر آپ تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے آپ کے پاس فقراء اور مساکین آتے ہیں ان کو اس میں سے نکال کر دے رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا، مگر پورا 10 کلو ایک ساتھ آپ نے اٹھا کر رکھ لیا، کسی کو آدھا کلو دیا، کسی کو 1 کلو دیا، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے 4 افراد کی طرف سے وہ 10 کلو اناج فطرہ کے طور پر ادا ہو جانا چاہیے۔
تو عید کی نماز سے پہلے تک اسے ادا کرنے کی مہلت ہے، اور اگر کوئی آدمی کوتاہی کیا اور بغیر کسی عذر کے اس کو اگر تاخیر سے ادا کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ فطرہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک عام صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ فطرہ اس طرح سے آدمی کو ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی وہ خود اس کی اپنی جانب سے اور جن جن لوگوں کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے ان سب کی طرف سے ایک ایک آدمی کی جانب سے 2.5 کلو اناج نکال کر اس کو دینا چاہیے۔ تو یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت جیسے ہم ہر عبادت کے تعلق سے جانتے ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو طریقہ مقرر کیا اسی طریقے پر ہر عبادت کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ تو ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ بھی ایک عبادت کے طور پر ہمارے لیے مقرر کیا، تو جس طریقے سے آپ نے اسے ادا کیا اور ادا کرنے کا حکم دیا اسی طریقے پر اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ فطرہ آپ کو اناج ہی کی شکل میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی قیمت بھی اگر آپ نے کسی فقیر کو دے دی تو آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا، جبکہ قیمت نکال کر فطرے میں دینا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر کسی کا اتفاق نہیں ہے۔ علماء بہت زیادہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، سب سے بہتر ایسا عمل جس میں کسی کا اختلاف نہیں، پوری امت اس پر متفق ہے، وہ ہے اناج ادا کر دینا۔ اب یہ اناج جب آپ ادا کریں گے تو ہر آدمی کو اس کی اپنے حساب سے جو کچھ وہ کھا رہا ہے اپنے گھر میں جو استعمال کرتا ہے اسی طرح کی وہ چیز وہ ادا کر دے گا تو اس کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ قیمت مقرر کرنے جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں مالدار غریب ہر ایک کے لیے، کسی کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اور کسی کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ کس کا لحاظ کر کے کیا قیمت آپ مقرر کر سکتے ہیں؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب ہمارے اپنے سامنے ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہی اناج ادا کیا اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے بعد یہی اناج کی شکل میں یہ فطرہ ادا کرتے تھے، تو پھر ایسی صورت میں اس عبادت کی شکل بدل کر دوسری شکل میں اسے ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں، بتاتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہہ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو خبردار ہو جانا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ آ کر نہ گھیر لے یا کہیں اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نہ انہیں آ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے بارہا سنا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کسی نے دین کے نام پر، عبادت کے نام پر کوئی ایسا عمل کیا جس میں یا جس پر ہمارا اپنا طریقہ نہیں ہے، جو عمل ہمارے اپنے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل اسی پر کرنے والے پر دے مارا جائے گا، فہو رد، اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب آیت ہے، حدیث ہے، اور ان سب کے باوجود بھی ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اس کو اناج ہی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ ہر آدمی اناج ہی اناج دے گا، تو دوسری اور ضروریات کے لیے یہ فقراء اور مساکین کہاں جائیں گے؟ یہ ایک ایسی علت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے عبادت کا یہ طریقہ اپنے نبی کی زبانی ہمارے لیے مقرر کیا، یہ آپ بطور عبادت اس کو ویسے ہی انجام دیجیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ عید کی رات اپنے کسی محتاج اور فقیر بھائی کے لیے کچھ پیسے دے دیں؟ صدقہ کرنے سے کیا منع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ صدقہ ہر وقت بالکل اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اور خاص کر ایسے وقت میں جب آپ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ ہاں ہمارے اپنے فقراء اور مساکین بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جن کے لیے بہت ساری ضرورتیں ہوں گی، تو کیوں نہیں آپ اس عبادت کو 2.5 کلو اناج، چاہے وہ چاول کی شکل میں، گیہوں کی شکل میں، آپ جو کچھ کھاتے ہیں اس کو عبادت کے طور پر ادا کرتے ہوئے ساتھ میں ان کو 500 1000 پکڑائیے تاکہ وہ دوسری اور ضرورتیں پوری کریں۔ کیا ضروری ہے کہ آپ عبادت کو بدل کر جی بالکل وہ کیا ہے 100 روپیہ 150 روپیہ 200 روپیہ اس طرح سے آپ اس کو کیا ہے صدقہ کے نام سے، فطرہ کے نام سے ادا کریں؟
تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ہمارے لیے اناج کی شکل میں نکالنے کا آپ نے مقرر کیا ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک جو ہے کہ شعار ہے۔ آپ اگر پیسے پکڑاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہاں صاحب یہ جو ہے کیا ہے، کیونکہ عام طور پر صدقہ اور خیرات چھپ چھپا کر بھی آدمی دے دیا کرتا ہے، لیکن جب یہ ایک اسلام کا شعار ہے جس کو سب کے سامنے بتانا ہے، معلوم کرانا ہے، خاص کر ہمارے اپنے گھروں میں جب ہم اناج اس کو جو ہے کیا ہے آپ 2.5 کلو کی شکل میں پیک کرتے ہیں یا اور کم زیادہ، لیکن ہر آدمی کا فطرہ 2.5 کلو کے حساب سے جب آپ پیک کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے ذریعے بھجواتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ ایک عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے رمضان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ عبادت جیسے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، تو آپ کی سنت چھوڑ کر ان کی رائے پر ہم کیوں نہ جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس پر اگر یہ عبادت ادا کی گئی تو یقینی طور پر بغیر کسی اختلاف کے پوری امت کے سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ اناج کی شکل میں آپ جب فطرہ دیں گے تو آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن آپ اناج چھوڑ کر اس کی جگہ آپ نقدی دیں گے، پیسے کی شکل میں آپ فطرہ دیں گے، تو علماء کی ایک بڑی تعداد یہ بتاتی ہے کہ آپ کا فطرہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمارے سامنے 2 راستے ایسے ہیں، جو ایک یقینی ہے اور ایک غیر یقینی ہے، تو پھر یقینی راستہ اپنانے میں ہمارے لیے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہاں آپ اگر ہر بندہ اناج ہی اناج دے گا تو ان کے لیے عید کے وقت دوسری اور تیاریوں کے لیے ان کے پاس کہاں پیسہ رہے۔ ویسے بھی الحمدللہ رمضان کے مہینے میں امت مسلمہ کے مالداروں سے اتنی زکوٰۃ بٹتی ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ فقراء اور مساکین کے پاس زکوٰۃ کی رقم بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی مقدار میں پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو فطرہ ایک عبادت کی شکل میں جیسے بتایا گیا ویسے اس کو ادا کرتے ہوئے ساتھ میں اگر 200 500 1000 جو آپ کی جنا استطاعت ہے اگر آپ نے صدقے کے طور پر دے دیا تو یقیناً یہ بھی جنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس عبادت کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص کر یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ بہت سارے غربا اور مساکین کہ اگر ان کے پاس اناج ہو جائے تو سال بھر کے لیے کم سے کم کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان ان کے اپنے گھر میں ہے، یہ اطمینان ہوتا ہے، وہ بھوکے نہیں مریں گے۔ لیکن جب ان کے ہاتھوں میں پیسے پکڑائے جاتے ہیں تو زیادہ تر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ پیسوں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ کتنی برائیاں جب آدمی اپنے گھر کے لیے برائیوں کا دروازہ کھولتا ہے تو کس کے ذریعے کھولتا ہے؟ جب اس کے اپنے ہاتھوں میں پیسوں کا ایک انبار جمع ہو جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے جب ہو جاتے ہیں تو ایسی ہی صورت میں فضول خرچی کے لیے پیسے ہوتے ہیں اور بیکار کے کاموں میں لہو و لعب کے کاموں کے لیے زیادہ تر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام برائیوں سے بچانے کے لیے بھی بہتر صورت یہی ہوگی کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عبادت کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ فطرہ ہے جس کے کچھ احکام اور کچھ مسائل آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں کہ آدمی بالکل اپنی جانب سے اور خود اس کے اپنی ماتحتی میں جو کچھ بھی لوگ رہتے ہیں، بلکہ بسا اوقات کسی گھر میں ایسے بچے یا بچیاں یا کام والے جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے پاس مستقل ہمارے اپنے گھر کا حصہ بن کر ہمارے ساتھ رہ جاتے ہیں، تو ان کی جانب سے بھی فطرہ نکالنا ہماری اپنی ذمہ داری ہوگی، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ غیر مسلم جو بھی نوکر چاکر ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس جو مسلمان نوکر چاکر بھی ہمارے اپنے ہی گھر میں ہمارے اپنا جو ہے کہ گھر کا حصہ بن کر ہمارے ساتھ اگر رہتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی یہ زکوٰۃ یہ فطرہ نکالنا یہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ غریب غربا بھی آپس میں ایک دوسرے کو تبادلہ کر سکتے ہیں، یہ غریب اس غریب کو دیا اور وہ غریب اس غریب کو دیا تو بس فطرہ ادا ہو جائے گا۔ فطرہ ادا کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ بعض اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے بس اسی کے اوپر فطرہ بھی جو نا لازم ہے، تو اس کے لیے کوئی شرط یہ نہیں رکھی گئی۔ تو بہرحال یہ
عبادت ایک اہم عبادت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ادا کیا اور ادا کرنے کا حکم دیا اسی طریقے سے ادا کرنے کی ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے طریقہ بدلا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پتہ نہیں یہ عبادت قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان مبارک میں جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہیں، ہمارے اپنے روزے، ہمارا اپنا قیام اور بہت ساری عبادتیں جو تلاوت کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، صدقہ اور خیرات کی شکل میں جو کچھ بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں، اللہ رب العالمین ان ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ان عبادتوں میں جہاں کچھ بھی کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان تمام کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے بعد بھی بالکل رمضان میں جس طرح سے ہم نے اپنے پروردگار کو پہچان کر اس سے قریب ہونے کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہمیں انہی نیک اعمال پر ثابت قدم رکھے اور ہمارے اندر استقامت اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اور ایسے رمضان کے پربہار دن اور پرنور راتیں اللہ رب العالمین ہماری اپنی زندگی میں اور بھی بہت زیادہ دکھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين ومن عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم اكتبنا في هذا الشهر المبارك ممن صام وقام إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اللهم أعداء الدين، اللهم دمرهم، اللهم دمرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والبلاء والزنا والزلازل والفتن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔